السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ میں سے جو لوگ میرا تھمبنیل دیکھ کر ویڈیو پر آئے ہیں تو باخدا ویڈیو میں وہی کچھ ہے جو تھمبنیل پہ لکھا ہوا ہے، لیکن طریقہ اس کا ذرا سا مختلف ہے۔ ویڈیو کو دھیان اور تسلی سے ذرا دیکھ لیں، 10 منٹ بیٹھ کر دیکھ لیں، آپ کا دل بھی سکون میں آئے گا اور آپ کا دماغ بھی سکون میں آ جائے گا۔ میں نے یہ ویڈیو اصل میں ایک ایسی خاتون کی ویڈیو سے متاثر ہو کر بنائی ہے جو بالکل عام سی ایک ولاگر ہیں، لیکن ان کے جو الفاظ ہیں وہ زہریلے تیروں کی طرح دلوں میں پیوست ہونے والے ہیں، اور ان کی ویڈیو کا میں نام لینا نہیں چاہتی کہ وہ کون ہے، اتنی کوئی مشہور نہیں ہے، عام سی ولاگر ہیں، لیکن ان عام سی ولاگر کے ولاگ پر تقریباً 40,000 ویوز آئے ہوئے تھے، اور جتنی خواتین نے وہاں جو ہے وہ ویوز دیے ہوئے تھے وہ ساری کی ساری ان کی ہم خیال ہو رہی تھیں۔ تو مجھے خیال آیا کہ اگر ہم اتنے کانٹے بکھیریں گے تو خود ہمارے چلنے کے لیے بھی راستہ نہیں رہے گا، اس لیے کوئی ویڈیو اس کے علاوہ بھی بنانی چاہیے۔ ان خاتون نے اپنی ویڈیو میں جو کچھ کہا تھا اس کا لب لباب یہ تھا کہ دیورانیاں اور جٹھانیاں جو آپ کے ساتھ آپ کے سسرال میں ہوتی ہیں وہ میٹھے لہجوں والی زہریلی خواتین ہوتی ہیں، جن کے ساتھ کوئی خوشی شیئر نہیں کرنی چاہیے، جن کو قطعاً دل میں رسپیکٹ نہیں دینی چاہیے، جن سے کوئی مشورہ نہیں لینا چاہیے، اور جن کے ساتھ صرف اوپر سے اچھا برتاؤ رکھنا چاہیے۔ ہاں، مگر اپنے شوہر کو اپنی مٹھی میں رکھنا چاہیے۔ آپ کا بیسٹ فرینڈ آپ کا شوہر ہونا چاہیے، آپ اس کے ساتھ سب کچھ ڈسکس کریں، اور ساتھ ہی وہ یہ شکر کر رہی تھی کہ ان کے شوہر ان کے سب سے بہترین دوست ہیں۔ تو 2-4 غلط فہمیاں وہ ایسی پھیلا رہی تھی کہ مجھے مجبوراً یہ ویڈیو بنانی پڑی۔ تمام کیسز تو نہیں ہے، ہر ایک کا علیحدہ مزاج ہوتا ہے۔ اگر آپ کسی کو اتنی تکلیف پہنچا دیں کہ اس کی ریمیڈی ہی ممکن نہ ہو، اس صورت میں تو رویے اچھے ہو ہی نہیں سکتے، لیکن ایسا 100 میں سے 2-4 لوگوں میں ہوتا ہے جہاں آپ کسی کی اتنی حق تلفی کرتے ہیں کہ آپ کسی کی نظروں سے تو کیا دل سے بھی اتر جاتے ہیں، اور پھر وہاں آپ اپنی جگہ نہیں بنا سکتے۔ لیکن 98% فیملیز ہمارے یہاں ایسی ہیں جہاں جو تھوڑی پڑھی لکھی ہیں، اگر پڑھی لکھی نہیں ہیں تو سمجھدار ہیں، اور گھر میں اگر الا ماشاء اللہ ایک عدد ساس موجود ہیں تو وہ ہر صورت میں یہ چاہیں گی کہ ان کے سارے بچے ایک دوسرے کے ساتھ محبت سے رہیں۔ یہ ساس، نندیں، دیورانیاں، جٹھانیاں، دیور، سسر، جیٹھ، یہ رشتے مائکے سے ہی اپنے ساتھ کچھ مس کیلکولیشنز کے ساتھ آتے ہیں، اور کچھ ان رشتوں کے ساتھ ایسی باتیں منسوب ہوتی ہیں جو دلوں کے شیشے جنہوں نے پہلے ہی گدلے کیے ہوتے ہیں۔ تھوڑی سی چند میری باتیں ہیں، اگر آپ ان کو دھیان سے سن لیں تو آپ اگر دیورانی یا جٹھانی ہیں تو بھی آپ کے کام آئیں گی، اور ان فیوچر اگر آپ نے بننا ہے تو بھی آپ کے کام آئیں گی۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ کسی کو اپنے سسرال میں کسی دوسرے کی اینک سے مت دیکھیں۔ اگر آپ تیسرے نمبر پر جا رہی ہیں، چوتھے نمبر پر جا رہی ہیں، یا آپ آخری نمبر پہ جا رہی ہیں، یا آپ پہلے نمبر پر آ رہی ہیں، ہر کسی کو لیٹ دیم ٹائم، ان کو تھوڑا سا وقت دیں، انہیں سپیس دیں کہ وہ کھلیں اور آپ کے سامنے آئیں۔ بحیثیت انسان ہر کسی میں خامیاں اور کمیاں ہوتی ہیں، کسی کی خامی یا کمی کو اس کی کمزوری نہ بنائیں۔ کوئی جھوٹ بولتی ہے، کوئی تانے دیتی ہے، کوئی چغلی لگاتی ہے، کوئی آگے پیچھے بات کرتی ہیں، تو وہ دھیان سے دیکھیں اور پھر یہ دیکھیں کہ اس کی ریمیڈی کیا ہو سکتی ہے۔ اپنی عقل کو اپنے قابو میں رکھیں اور پولرائزڈ نہ ہوں، یعنی کسی ایک کی طرف نہ جائیں۔ ہمارے سسرالوں میں مسئلہ یہ ہوتا ہے، چونکہ مائکہ بھی ایک سسرال ہی ہوتا ہے نا، آپ کا مائکہ ہے تو آپ کی بھابھی کا تو سسرال ہی ہوا۔ سسرالوں میں ہمارے یہاں یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ اگر 2-3 دیورانیاں جٹھانیاں ہیں تو ہر کسی کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ نئی آنے والی کو میں اپنے انڈر میں کر لوں تاکہ میں پاورفل ہو جاؤں۔ تو پہلا اصول تو یہ ہے کہ آپ خود اپنی آنکھیں اور اپنے کان کھلے رکھیں، اور آپ خود کوشش کریں کہ آپ اپنے تعلقات خود بلڈ کریں، کسی کی دی ہوئی اینک سے لوگوں کو دیکھنا چھوڑ دیں۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی آپ کی جٹھانی یا آپ کی دیورانی آپ کی کسی بات سے متاثر ہو، وہ آپ کی طرف بڑھنا چاہتی ہو، لیکن آپ اسے کسی دوسرے کی دی ہوئی اینک سے دیکھ رہی ہیں،
تو آپ اس کے ساتھ زیادتی کر رہی ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایک ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے 3 یا 4 بیٹے تھوڑی تھوڑی طبیعتوں کے فرق کے ساتھ مزاجاً سب ایک ہی جیسے ہوتے ہیں، اور یہ دیورانیاں جٹھانیاں اگر اس بات کو سمجھیں تو یہ سب ایک ہی تالاب کی مچھلیاں ہوتی ہیں، اور اگر تالاب کا پانی گرم ہو جائے تو ہر مچھلی کو تکلیف ہوگی۔ لہٰذا آپس میں سلوک اور اتفاق رکھیں، اور خدا کی بندیوں، میاں کوئی ڈاؤن لوڈ تو ہوتے نہیں کہ نہ ان کی ماں ہو، نہ باپ ہو، نہ بہن ہو، نہ بھائی ہو، بس وہ اکیلے ہوں اور آپ کے دوست ہوں اور بس آپ اپنی مرضیاں کریں۔ یہ دنیا ہے، یہاں ایسا نہیں ہوتا۔ اگر آپ اپنے میاں کے دل کو اپنی محبت سے چور رکھنا چاہتی ہیں تو اس کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ اسے اس کے گھر والوں کی طرف سے ریلیکس رکھیں۔ اس کے رشتے جڑوں کے ساتھ گہرے ہیں۔ جب آپ مسلسل ان جڑوں پر وار کرتی رہتی ہیں تو آپ اس کی جڑ نہیں کاٹتی، اپنی جڑ کاٹ رہی ہوتی ہیں۔ تو یہ جو دیورانیاں جٹھانیوں والی رشتے ہیں، ٹھیک ہے کہ میٹھے نہیں ہوتے، مگر نمکین بھی تو چلتا ہے نا۔ کڑواہٹ سے بچا لیں تو نمکین کے ساتھ گزارا بڑا اچھا ہو جاتا ہے۔ جب میں نے جاب شروع کی اور میں اپنے گھر سے نکلی تو میں اپنی دیورانیوں جٹھانیوں میں سب سے پہلی تھی جس نے گھر سے باہر جاب کے لیے قدم نکالا۔ تو یہ ایک اپ سائڈ سیٹ تھا اور ظاہر ہے اسے فل فور قبول نہیں کیا گیا تھا۔ تقریباً ایک طرح کے بائیکاٹ کی صورتحال تھی، نہ کوئی مجھے ملنے آتا تھا، نہ کوئی مہمان میرے گھر آتا تھا، اور یہی کہا جاتا تھا کہ وہ تو گھر نہیں ہوتی، صبح جو ہے وہ اسکول جاتی ہیں اور شام کو درس پہ ہوتی ہیں تو ان کے گھر تالا ہوتا ہے۔ کچھ ٹائم یہ سلسلہ چلا، لیکن جب میں تھوڑی سی سٹیبل ہو گئی تو میں چونکہ درس دے رہی تھی اور مجھے پتہ تھا کہ جو رشتے کٹتے ہیں ٹوٹتے ہیں، اللہ کو ان کا جڑنا بڑا محبوب ہوتا ہے، تو خدا کی قسم میں نے صرف اپنے رب کی رضا کے لیے بس یہ نیت رکھی کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ میں نے یہ سیٹنگ بنائی کہ ہم مہینے میں ایک مرتبہ میں اور رفیق صاحب مل کر ہم اپنی فیملی کا، یعنی رفیق صاحب کی فیملی کا کھانا کرتے، ساری دیورانیاں جٹھانیاں، ان کے بچے سب آتے، کھانا کھاتے۔ شروع میں تو کچھ عرصہ یہ ہوا کہ کھانا کھانے والے کھانا کھا کر دسترخوان پہ گپے لگا کر اٹھ کر چلے جاتے۔ 30 سے 35 لوگوں کا کھانا پہلے پکانا، پھر لگانا، پھر انہیں کھلانا، اس کے بعد برتن دھونا اور سنبھالنا، یہ بڑا ٹائرنگ ہوتا تھا۔ لیکن چونکہ میں یہ سب اللہ کے لیے کر رہی تھی تو مجھے اس کے کرنے میں مسئلہ نہیں تھا، اور آپ یقین کریں مجھے بہت وقت نہیں لگا، بس 6 مہینے کی بات تھی۔ پتھر پگھل نرم ہو جاتے ہیں، برفیں پگھلنا شروع ہو جاتی ہیں، اور جب آپ دل سے مخلص ہوتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ ضرور آپ کی مدد کرتا ہے۔ اور اگر آپ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ آپ سب لوگوں کے ساتھ اپنا رشتہ بحال رکھیں اور سب کے ساتھ اچھے رہیں تو اللہ تعالیٰ اس نیک کام میں ضرور آپ کی مدد کھولتا ہے اور کرتا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے نا کہ دل تو اللہ ہی کھولتا ہے، ہم کسی کا دل نہیں کھول سکتے۔ جب آپ اللہ کی رضا کے لیے تھکتی ہیں تو اللہ تعالیٰ لوگوں کے دل آپ کے لیے کھول دیتا ہے، چاہے وہ آپ کی دیورانیاں اور جٹھانیاں ہی کیوں نہ ہوں۔ یہ دوسری بات ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ جب آپ اپنے رشتوں میں کڑواہٹیں رکھیں گی اور ہر وقت آپ کا دماغ سکون چاہتا ہے، آپ کے چہرے سے زیادہ آپ کے دماغ کو خوشی کی ضرورت ہے۔ جب دماغ خوش ہوتا ہے تو دل اطمینان میں ہوتا ہے، جب دل اطمینان میں ہوتا ہے تو گھر میں سکون ہوتا ہے، گھر کا سکون چہرے کی چمک ہوتا ہے، زندگی کی پازیٹیوٹی ہوتا ہے۔ آپ کے بچے جب مسلسل آپ کے منہ سے تائیوں کی چچیوں کی برائیاں سنیں گے اور انہیں بری مخلوق جانیں گے، وہ ان کی قطعاً رسپیکٹ نہیں کریں گے۔ اور یاد رکھیے اگر وہ ان کی رسپیکٹ نہیں کرتے تو آپ کی بھی نہیں کریں گے، کیونکہ آپ بھی ان تائیوں اور چچیوں کی طرح ایک عورت ہی ہیں۔ جب آپ اپنے بچوں کو ان کے دکھتے ہوئے غلط رویوں کے باوجود اپنے بچوں کو منع کریں گی کہ نہیں وہ بری نہیں ہے، ایسی نہیں ہے، بڑی ہیں، ایسے نہیں کرنا، آپ کے بچے ادب کرنا سیکھیں گے، آپ کے بچے برداشت کرنا سیکھیں گے، آپ کے بچے زندگی میں کھڑے ہونا سیکھیں گے، آپ کے بچے پازیٹیو ہوں گے۔ اس سے بھی بڑا کوئی صلہ ہوگا جو آپ کو دیورانیوں جٹھانیوں کی کڑواہٹوں کے صلے میں اللہ کریم عطا فرمائے گا۔ پھر ہر بندہ خوش رہنا اور خوش رکھنا چاہتا ہے۔ بڑی عید آ رہی ہے، اب میرے ٹائٹل پر آ جائیں، تھم نیل پر۔ دیورانیوں جٹھانیوں سے بدلہ لینے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ اس بڑی عید پر ایک بڑی سی دعوت کا انتظام کریں اور اس دعوت میں آپ اپنی جٹھانیوں دیورانیوں کو محبت سے بلائیں۔ پہلے 2 نفل پڑھ لیں، اللہ سے دعا کر لیں کہ یا اللہ میں
آپ کی رضا کے لیے یہ رشتے جوڑنا چاہتی ہوں، آپ لوگوں کے دلوں سے میرے لیے کڑواہٹ ختم کر دیں۔ یہ دعا میں بہت عرصے سے مانگ رہی ہوں اور ابھی تک مانگ رہی ہوں، اور اللہ نے بہت ساری کڑواہٹیں ختم کر کے مٹھاس داخل کر دی ہے الحمدللہ۔ آپ یہ دعا کریں کہ یا اللہ میں نے پورے خاندان کو صرف تیرے لیے اکٹھا کیا ہے، کچھ دکھانے، کچھ برتری جتانے کے لیے نہیں، بس اس لیے کہ ہم سب کے دل ایک دوسرے کی طرف سے صاف ہو جائیں۔ جب آپ سب کو اکٹھا کریں گی، کسی نے کچھ اچھا پہنا ہے اس کی تعریف کیجئے، کسی کے ساتھ کوئی کلر جچ رہا ہے اس کو اپریشیٹ کریں، اسے بتائیں، کسی کی بچی کا اچھی جگہ رشتہ ہوا ہے مٹھائی لے کر جائیں، کسی کے بیٹے کی نوکری لگی ہے پھول دیں، مبارکباد دیں، لوگوں کی خوشیوں میں، اپنی دیورانیوں جٹھانیوں کی خوشیوں میں دل سے شریک ہوں۔ شاید وہ شروع میں آپ پہ شک کریں، شاید انہیں شروع یقین نہ آئے، لیکن جب آپ کا رویہ ایک ہی جیسا رہے گا تو انہیں یقین آ ہی جائے گا کہ آپ ہرگز بھی بد مزاج اور برا چاہنے والی نہیں ہیں۔ بس یہیں سے آپ کی کامیابی کا آغاز ہو جائے گا۔ 1 2 3 4 جتنی بھی ہوں گی سب کی سب آپ کے گرد اکٹھی ہو جائیں گی، اور یہی آپ کی کامیابی کا راز ہوگا۔ یاد رکھیے، زندگی میں ہر کوئی سائے میں بیٹھنا چاہتا ہے لیکن سائے دار درخت بننا نہیں چاہتا۔ آپ بن جائیے۔ دیکھتے ہیں نا سائے دار درخت کیسے دھوپ لیتا ہے اور لوگوں کو سایہ دیتا ہے۔ اگر آپ لوگوں کو سایہ دیں گی تو یہ سایہ آپ کی نسلوں پر پھیلا رہے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔